بچھڑنا اور پھر بصورت موت کسی کا دائمی بچھڑنا بہرحال ایک تکلیف دہ جذباتی تجربہ ہے، اور اس کا اظہار بھی مثبت لفظیات میں ہی ممکن ہے، جیسے مرنے والے کی خوبیاں اجاگر کرنا، پسماندگان سے ہمدردی کرنا اور دلاسا دینا۔ یہی شرافت کے عالمی کلچر کا تقاضا بھی ہے کہ جس میں ہم اپنے اپنے فطری انداز میں کالہاری صحرا کے بش مین سے نیو یارک کی کاروباری اشرافیہ تک، ملحد سے لے کے مولوی تک سب حصے دار ہیں اور رہیں گے۔ مگر سوگواری اور تعزیت کے پاکیزہ عمل میں جب کلیشے گھساتا ہے تو وہ اس پورے عمل کو غیر سنجیدہ بھی بنا سکتا ہے۔ مثلاً یہ ایک مناسب اور معقول تعزیتی اظہار ہے کہ محمد اسلم کی ملک یا کمیونٹی یا ادارے کے لیے خدمات تا دیر یاد رہیں گی، اور ہم ان کے کام یا نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ مگر اس اظہار سے آج کل کسی کی تسلی نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ محمد اسلم کی وفات نے جو خلا چھوڑا ہے وہ کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ یہ بات اگر محمد اسلم کی اولاد کہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر یہ کلیشے سوائے محمد اسلم کے بچوں کے ہر ایک نہایت سہولت سے استعمال کر جاتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا مطلب ہے کیا۔ یہی کوئی بتا دے کہ محمد اسلم نے کس کا خلا پر کیا تھا، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ محمد اسلم کا خلا کبھی پر نہ ہوگا؟ محمد اسلم سے پہلے آپ کس کس کے بارے میں یہی بات کہہ چکے ہیں؟ محمد اسلم میں ایسی کون سی خاص صفت تھی جو نہ ان سے پہلے کسی میں تھی اور نہ آئندہ ہوگی؟ بات شاید یہ ہے کہ ہم اپنی کم مائگی یا بے بسی ڈھانپنے یا پھر لا علم عریانیت کے خلا کو بھرنے کے لیے ایسے جملوں کا لاشعوری یا شعوری سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً میں نے ایک درویش کے مزار کے گیسو دراز باریش متولی سے پوچھا کہ ذرا مجھے صاحب مزار کے کچھ فضائل بتائیے تاکہ اپنا مضمون مکمل کر سکوں۔ متولی صاحب نے کہا، سائیں میری کیا اوقات کے اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، کہاں میں کہاں وہ، ان کے بارے میں تو بات کرنے کا سوچتے ہی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، وہ شبد کہاں سے لاؤں جو ان کی ذات کا احاطہ کر سکیں۔ کوئی آدھ پونے گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد متولی صاحب نے صاحب مزار کی فضیلت میں واحد کام کا جملہ یہ کہا، سائیں بہت بڑی روحانی شخصیت اور اس علاقے کے قطب تھے۔ میرا جی چاہا کہ صاحب مزار کے منوں ٹنوں پھولوں اور چادروں میں چھپے مرقد پہ جا کے متولی اور اپنا سر ٹکرا کے جان لے لوں اور دے دوں۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو مجھے اپنے ارد گرد بے شمار ایسے متولیوں کا جھاڑ جھنکار نظر آتا ہے، بھلے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اونگتا سائیکلو سٹائل تعزیت جاری کرنے والا بیزار کلرک ہو، یا شیدے پہلوان سے لے کے بانو قدسیہ اور حمیدہ کھوڑوں تک ہر ایک پہ بولنے والے پیشہ ور ردالیے، جو جانے والے کے کام اور عمل کو سنجیدگی سے اجاگر کرنے کی محنت کی بجائے کلیشیاتے رہتے ہیں۔ مرحوم یا مرحومہ یا شہید کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، ان کی خدمات کا احاطہ ممکن ہی نہیں، آنے والی نسلیں ان پہ فخر کرتی رہیں گی، پپو تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ہم اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، ریسٹ ان پیس، RIP، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اصحاب والا صفات اس دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کیونکہ جو ذرات جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ نہیں پر ہوگا تو خلائی تعزیت کرنے والوں کا خلا۔ کیا یہ حقیقت کسی کے مرنے سے کم المناک ہے؟